اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ شفا کا سرچشمہ اللہ کے حکم میں ہے۔ نیلا طوطا یا نیلا طوطیا کے مجرب نسخہ جات ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ نسخہ جات بباعت حکیم محمد عبدالرحیم عزیز جویہ کے تجربات میں آ چکے ہیں اور ان کے بارہا بار تجربہ شدہ ہیں۔ یہ آزمودہ نسخہ جات اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی فلاح کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نیلا طوطا کی دو اقسام ہیں، یہ اپدھات معدنی اور مصنوعی بھی ہوتی ہیں۔ مصنوعی اپدھات نیلا طوطا۔ مصنوعی اپدھات نیلا طوطا دہی میں برادہ تانبا ڈال کر اسے رکھ دیا جاتا ہے اور چند ایام میں یہ دہی سوکھ جاتا ہے اور نیلا طوطا تیار ہو جاتا ہے۔ معدنی نیلا طوطا۔ معدنی نیلا طوطا سونا اور تانبا کی کان سے نکالا جاتا ہے۔ نیلا طوطا طبی اور کیمیاوی دونوں مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ نیلا طوطا کو سفید بنانا۔ نیلا طوطا حسب ضرورت لے کر تیز سرکہ یا آب لیمو مقطر میں خوب سحک بلیغ کریں، بعد میں سرکہ یا آب لیمو کو نتھار کر گرا دیں اور پانی سے دھو لیں۔ 4 بار اسی طرح عمل کریں، نیلا طوطا سفید تیار ہو جائے گا۔ نسخہ نمبر 2، برگ بقائن 100 گرام، برگ نیم 100 گرام، نیلا طوطا 40 گرام۔ برگ بقائن اور برگ نیم کو انتہائی باریک کر کے ان کا نقدہ تیار کریں۔ نقدہ میں نیلا طوطا رکھ کر کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے 1 کلو پاچک دشتی کی محفوظ الہوا آگ دیں، نیلا طوطا سفید تیار ہو جائے گا۔ نیلا طوطا کو سرخ اور قائم النار کرنا۔ ایک بڑے اور پختہ اندرائن حنظل کوڑ تما کے اندر چاقو سے سوراخ کر کے 10 گرام نیلا طوطا کی ڈلی سالم اس میں دے کر اسے بند کر دیں اور گل حکمت 2 بار کر کے خشک ہونے پر 1 کلو اپلا صحرائی یعنی پاچک دشتی کی محفوظ الہوا مقام پر آگ دیں۔ یہی عمل 3 بار بائنے اسی طرح کریں۔ الحمدللہ نیلا طوطا قائم النار اور سرخ ہو جائے گا۔ یہ کیمیا گری کے لیے کارآمد ہے۔ نیلا طوطا بطور چھوڑ اور گوڑ بھسم کا نایاب طریقہ۔ نیلا طوطا کے چھوڑ سے مراد کسی بھی دھات اجسام کو کھول دینا ہے یا اس دھات اجسام کا تیل کر دینا ہے۔ نیلا طوطا اگر مدبر کر لیا جائے تو یہ کیمیا گری اور کیمیاوی اعمال کے لیے ہر دھات اور روح کا چھوڑ بن جاتا ہے۔ پوست بیضہ مرغ کو جھلی وغیرہ سے مکمل طور پر صاف کر کے اسے دھو کر کھرل میں سحک بلیغ کریں، پھر 1 یوم کامل شیر مدار قطرہ قطرہ ڈال کر سحک بلیغ کر کے اسے خشک کریں، پھر اس میں آب لیمو مقطر قطرہ قطرہ ڈال کر 1 یوم کامل خوب کھرل کریں اور اس کھرل شدہ پوست بیضہ مرغی کو نوشادر کی سالم ڈلی پر مکمل طور پر لیپ کر کے گرمیوں کے موسم میں تیز دھوپ میں رکھ دیں۔ نوشادر کا چونا بن جائے گا۔ اس نوشادر کے چونا کو کھرل میں ڈال کر 1 یوم کامل آب لیمو مقطر قطرہ قطرہ ڈال کر خوب سحک بلیغ کریں۔ اس کھرل شدہ چونا نوشادر کا پھٹکڑی سفید پر مکمل لیپ کر دیں اور تیز دھوپ میں رکھ دیں۔ پھٹکڑی کا بھی چونا بن جائے گا۔ اب اس پھٹکڑی کے چونا کو کھرل میں ڈال کر 1 یوم کامل آب لیمو مقطر قطرہ قطرہ ڈال کر خوب سحک بلیغ کریں اور اس کھرل شدہ چونا پھٹکڑی سفید کا ہڑتال ورقیہ کی سالم ڈلی پر لیپ کر کے تیز دھوپ میں رکھ دیں۔ ہڑتال ورقیہ بھی چونا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس سارے کھرل شدہ مواد کو 1 یوم کامل آب لیمو مقطر قطرہ قطرہ ڈال کر سحک بلیغ کریں اور اس کا توتیا سبز پر لیپ کر کے تیز دھوپ میں رکھ دیا جائے۔ توتیا سبز بھی چونا بن جائے گا۔ یہ چونا شدہ توتیا سبز ہر ایک دھات کا چھوڑ ہے، ہر دھات کو کھولے گا، ہر دھات کا تیل کرے گا۔ کیمیا گری کے شوقین اور ماہرین صاحبان عقل مند اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں۔ جوہر نیلا طوطا اکسیر بواسیر۔ نیلا طوطا 50 گرام سحک بلیغ کر کے مٹی یا لوہے کے توا پر رکھیں۔ نیلا طوطا کے مصفوف پر پیالہ مٹی رکھ دیں اور چکنی مٹی سے لب پیالہ کو خوب گل حکمت کر کے اس پیالہ کے ارد گرد ریت ڈال دیں۔ توا کے نیچے 3 گھنٹہ کامل نرم آگ جلائیں۔ آگ مکمل طور پر سرد ہونے پر پیالہ میں سے جوہر نیلا طوطا حاصل کریں۔
فوائد: بواسیر خونی کے لیے ازحد مفید ہے۔ خوراک: ایک چاول جوہر کیپسول میں بند کرکے بعد از ناشتہ ہمراہ مکھن دیں اور دودھ بار بار پلائیں۔ ہر ماہ صرف 3 خوراک 3 یوم میں استعمال کریں۔ جوہر جواہرات اکثیر الاکاثیر: مردار سنگ 40 گرام، رس کپور 10 گرام، توتیا سبز 10 گرام، دار چکنا 10 گرام، زنگار خانہ ساز 10 گرام، نوشادر 5 گرام، سیماب مصفہ 5 گرام، ہڑتال ورقیہ 5 گرام، شنگرف 5 گرام، سم الفار 5 گرام۔ جملہ ادویات کو 1 یوم مکمل خوب باریک خشک کھرل کریں۔ بعد ازاں آب ادرک تازہ قطرہ قطرہ ڈال کر مزید 1 یوم کامل کھرل کرکے خوب خشک کر لیں اور پیالہ مٹی میں ڈال کر دوسرا پیالہ اس پر اوندا دے کر پیالوں کے لب چکنی مٹی روئی ملی ہوئی سے باہم اچھی طرح مضبوط گل حکمت کر لیں اور گل حکمت خشک ہونے پر 6 گھنٹہ کی کامل مگر نرم ترین آگ پر جوہر اڑا لیں۔ فوائد: بواسیر خونی سوزاک آتشک کے لیے اکثیر الاکاثیر ہے۔ خوراک: یہ جوہر بقدر 1 چاول کیپسول میں بند کرکے صبح بعد از ناشتہ ہمراہ مکھن کھائیں۔ دودھ وافر مقدار میں استعمال میں لائیں۔ کشتہ توتیا اکثیر آتشک: نیلا تھوتھا 10-10 گرام کی 2 ڈلیاں، پوست ریٹھا 250 گرام۔ پوست ریٹھا کو شیر مدار میں تر کریں۔ شیر مدار خشک ہونے پر دوبارہ شیر مدار میں تر کریں اور رکھ دیں۔ شیر مدار خشک ہونے پر تیسری بار شیر مدار میں تر کریں اور رکھ دیں۔ خشک ہونے پر اسے خوب باریک کر لیں اور خشک کر لیں۔ نصف پوست ریٹھا 1 کوزہ گیلی یعنی کوزہ مٹی میں ڈال کر اوپر نیلا تھوتھا کی ڈلیاں رکھ دیں۔ بقیہ نصف پوست ریٹھا نیلا تھوتھا کی ڈلیوں پر ڈال دیں۔ کوزہ کو مٹی سے گل حکمت کرکے خوب خشک ہونے دیں اور 3 کلو اپلا صحرائی یعنی اپلا دشتی کی ہوا سے محفوظ جگہ پر آگ دیں۔ آگ مکمل طور پر سرد ہونے پر نیلا تھوتھا کی ڈلیاں نکال کر سحک بلیغ کر لیں۔ خوراک: 4 چاول کیپسول میں بند کرکے صبح بعد از غذا ہمراہ مکھن دیں۔ پیاس لگنے کی صورت میں دیسی گھی پلا سکتے ہیں۔ 1 یوم کامل پانی ہرگز مریض کو نہ دیں۔ بفضلِ باری تعالیٰ 1 یوم میں ہی زخم آتشک مکمل طور پر خشک ہو جائیں گے۔ تجربہ اور استعمال پر حیران کن دوا ثابت ہوئی ہے۔ کشتہ توتیا اکثیر سوزاک و بواسیر: توتیا سبز 10 گرام، سالم ڈلی، کافور عمدہ 40 گرام۔ کافور کو باریک پیس لیں اور پیالہ گیلی میں نصف کافور نیچے درمیان میں ڈلی توتیا سبز رکھ دیں اور بقیہ نصف کافور ڈلی توتیا پر ڈال کر خاص احتیاط سے دونوں پیالوں کو باہم مضبوط گل حکمت کریں۔ ہوا سے مکمل بچا کر 2 کلو اپلا صحرائی یعنی اپلا دشتی کی آگ دیں۔ مکمل طور پر سرد ہونے پر توتیا نکال کر سحک بلیغ کرکے سنبھال رکھیں۔ خوراک: 2 چاول کیپسول میں بند کرکے صبح بعد از غذا ہمراہ مکھن یا دودھ دیں۔ کورس صرف 7 یوم استعمال کریں۔ بواسیر خونی آتشک سوزاک کے لیے لاجواب دوا ہے انشاءاللہ۔ عجوبہ اکثیر توتیا صرف مستند حکماء حضرات ہی تیار کریں۔ نہایت عمدہ توتیا سبز 20 گرام کی سالم 1 ڈلی۔ توتیا سبز کسی چینی یا شیشہ کے پیالی نما یا پلیٹ نما برتن میں رکھ دیں۔ سیاہ پھندر سانپ یعنی کالا ناگ جو جوان اور بالکل سیاہ ہو کسی واقف اور ماہر فن سپیرے یعنی جوگی سے پکڑوا کر اس کی منہ کی زہر کی تھیلیوں سے کسی ٹیسٹ ٹیوب یا شیشہ کے چھوٹے معمولی سائز کے برتن میں زہر نکلوائیں اور اس زہر سے توتیا کی ڈلی کو خوب تر کر دیں اور اس پیالی کو شیشہ کے محفوظ برتن سے ڈھانپ دیں۔ چند روز بعد ڈلی شگفتہ ہوگی۔ ڈلی توتیا کے شگفتہ حصے کو چاقو وغیرہ سے انتہائی احتیاط سے الگ کر لیں۔ باقی ڈلی توتیا پر زہر مار سیاہ تازہ نکلوا کر ڈال دیں اور چند دن بعد ڈلی توتیا جتنی شگفتہ ہو الگ کر لیں۔ دوا کو ہاتھ قطعاً نہ لگائیں بلکہ ربڑ کے دستانے پہن کر یہ کام کریں۔ 3-4 بار زہر مار سیاہ سے تر کرنے سے توتیا سبز سفید رنگ میں کشتہ ہو جائے گا۔
خوراک صرف ایک دانہ خشخاش کے برابر کیپسول میں بند کر کے صبح بعد از غذا ہمراہ مکھن اور دودھ دیں، اور مکھن دودھ بار بار وافر مقدار میں دیں۔ 4 ایام استعمال کریں، 4 ایام ناغہ کریں۔ سرطان یعنی کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے لیے نادر الوجود دوا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ فساد خون کے جملہ امراض، سوزاک، خنازیر آتشک، بواسیر، بھگندر کا تریاک ہے۔ صرف لائق طبیب یا حکیم اپنی مکمل زیر نگرانی تیار کریں اور استعمال کرا سکتے ہیں۔ زنگار خانہ ساز کی تیاری: بورادہ تانبا حسب ضرورت لے کر شیشہ یا چینی کے پیالی نما برتن میں ڈال دیں اور اسی بورادہ تانبا پر سرکہ تیز یا آب لیموں مقطر 4 گنا ڈال دیں۔ چند ایام میں بورادہ تانبا تحلیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بورادہ تانبا پر ڈالے گئے آب لیموں یا سرکہ کو نتھار کر الگ کر لیں اور اس محلول کو نرم آگ پر سکھا لیں، یعنی خشک کر لیں۔ اعلیٰ کوالٹی کا زنگار خالص کیمیا گری میں بھی کارآمد ہے۔ نیلا تھوتھا کو مومیا کرنا: نیلا تھوتھا 50 گرام، خشک برگ مہندی 100 گرام، تیل تارا میرا 250 گرام۔ تیل تارا میرا کی بجائے اگر روغن ارنڈ یعنی کسٹر آئل بنایا جائے تو روغن ارنڈ 1 کلو شامل کرنا ہوگا۔ برگ مہندی اور تیل تارا میرا یا روغن ارنڈی کو کسی بھی برتن میں ڈال کر نیلا تھوتھا کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں اس میں ڈال دیں اور چولہا پر چڑھا کر 12 گھنٹہ درمیانی آگ پر اسے پکائیں۔ یہ نیلا تھوتھا قائم النار ہوگا، مومیا ہوگا اور سرخ ہو جائے گا۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ آگ زیادہ تیز نہ ہو اور نہ ہی برتن میں تیل کی وجہ سے آگ لگ جائے، ورنہ سارا عمل ناقص اور ضائع ہو جائے گا۔ یہ تیار شدہ نیلا تھوتھا خوراکی مستعمل نہ ہے۔ ماہرین فن کیمیا گری اپنی لیاقت و قابلیت کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یوٹیوب پر ایسے نایاب نسخہ جات موجود نہ ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حکیم حسین احمد جویہ ابن حکیم محمد عبد الرحیم عزیز جویہ برِ صغیر کے نامور طبیب اور متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ دواخانہ الرحیم عجائبات حکمت، مولا پور، تحصیل کبیر والا، ضلع خانیوال، پنجاب، پاکستان۔